اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر پڑھ رہے تھے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور آگے اب جو ہے وہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا، اور پھر جو ہے وہ جنت میں تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بنایا، اور وہ اس سبب سے ان سے وہ خطائی اجتہادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلا دیا گیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا کرتا۔ اس کو مطلب اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک چیز بالکل بھی وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑے لیول کا بندہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا مقام بڑا ہے، اس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی تھی، تو خلاف اولا چیز ہوتی ہے یا بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح بسا اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ امور یا کچھ معاملات وہ خلاف اولا ہوتے ہیں، بہتر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے وہ ایسے معاملات سرزد فرما دیتا ہے کہ انبیاء سے وہ کام ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اصلاح کا اور باقی ان کے پہلو نکل سکیں۔ لیکن انبیاء کی طرف ہمارے لیے، ایک امتی کے لیے، لوگوں کے لیے گناہ کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے ہی پاک کر دیا ہے، ان کے دل میں گناہوں کا خیال نہیں آتا ہے، وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں بسا اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے معاملات ان سے سرزد فرماتا ہے جس میں پھر آگے لوگوں کے لیے بھی اصلاح کے پہلو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا، زمین پر تشریف لے آئے، جو درخت سے یا جس چیز سے انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مفسرین کی بہت ساری آراء ہیں، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، بہرحال مطلب وہ مختلف آراء تھیں کہ اس پہ ہمارے پاس کوئی قرآن حدیث کی دلیل ایسی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ خاص یہی والا پھل کھایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے تو زمین پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھائے، یا جو انہیں سیکھے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک طرح سے جو نا وہ توبہ کی۔ یہ بھی امت کے لیے درس تھا، لوگوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے درس تھا کہ تم سے اگر کوئی ایسا کام بھی سرزد ہو جائے جو انسان سمجھے کہ یہ بہتر نہیں ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ جو جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہٹ درمی ہو گئی۔ جو غلطی سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے، جس میں انسان کا اپنا بس نہ ہو، ایک اچانک سے کوئی کام کر بیٹھے، بھول گئے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ توبہ کر لینی چاہیے۔ باقی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ایک تو چونکہ پیدا ہی انہیں اس لیے کیا تھا کہ انہیں زمین پر خلیفہ بنانا ہے، تو جنت میں انہوں نے ہمیشہ تو رہنا ہی نہیں تھا۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے فعل میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ہم نے ان کے فعل میں ان کا ارادہ نہیں پایا، گویا کہ وہ مطلب ایک بلا ارادہ ان سے ایک کام ہو گیا۔ اب آگے تھا کہ آدم علیہ السلام نے کن کلمات کے ذریعے سے توبہ کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا۔ اس کے اوپر بہت ساری روایات ہیں، مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، کیا تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو عرض کیا، کیا تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو عرض کیا، اے رب، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو عرض کیا کہ اگر میں توبہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23۔ انہوں نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک روایت ہے گئی۔ اب امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہے۔ امام مجاہد نے بیان کیا کہ پہلے وہی ساری روایت، اور پھر انہوں نے عرض کیا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی کہ یہی کلمات آگے دوبارہ وہی آیت ہے، سو مجھے بخش دے، تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ کہتا ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحیم ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث پاک سے جو دوسری ہم نے روایت پڑھی ہے، اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں یا انسان توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ کرے تو اپنے آپ کو حقیر بنا کے اور اپنے گناہ پر اعتراف کر کے کہ یا اللہ یہ جرم ہو گیا ہے مجھ سے اور تو ہی بخشنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے، ابھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مطلب ان سے وہ خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ میں محمد کے حق، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، معجم الصغیر کے اندر امام طبرانی نے روایت کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور پوچھا کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں، ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو یہ بھی ایک حدیث پاک آئی، اور پھر امام بہقی نے، امام ابن جوزی نے، امام حاکم نے، امام جلال الدین سیوطی نے، دیگر کئی بزرگوں نے اس حدیث پاک کو، اس روایت کو بھی لکھا۔ تو گویا کہ دو تین طرح کی روایات ہمارے پاس آتی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی الفاظ کے انہوں نے کون سے کلمات جو ہے نا وہ کہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کیا، توبہ کو قبول کیا۔ تو اسی طرح ایک روایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یہ ان سے بھی یہ اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا اور پھر عرض کیا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، تو میں نے جان لیا کہ یہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم ترین ہستی ہے۔ تو اب ہم کیسے جانیں کہ ان تینوں روایات میں سے یا ساری روایات میں سے درست کون سی ہے؟ دو تین طرح کی روایات آ گئی نا، تو اس کے اندر آسان سی تطبیق جو مطلب زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو وہ یہی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ تینوں کلمات کہنا یا تین طرح کی ان کے بارے میں یہ روایات کا آنا، چونکہ تینوں روایات صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہی مروی ہیں اور ان کے پاس جو بھی علم آتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہی آتا ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی دعا ایک طویل دعا ہوگی کہ اس کے اندر انہوں نے وہ ربنا ظلمنا والی آیت بھی پڑھی جو وہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے قرآن پاک میں اتار دی، اور عام طور پہ بھی جب نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ دعا اکثر ائمہ جو ہے نا وہ اپنی نماز کے بعد جماعت کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ وہ ایک طویل دعا تھی. تو یہ باقی جو روایات ہیں تو یہ بھی اسی دعا کا ہی حصہ تھی. تو آدم علیہ السلام نے ایک طویل دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا. اب توبہ کیا ہے؟ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. انسان کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے. اور توبہ قبول ہونے کا نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ کوئی شخص اس پر مطلع نہیں ہوتا. اسی لیے فقہا نے اور علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اپنے گناہ پر جو ہے نا گواہ نہیں بنانا چاہیے. بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص جرم کرتا ہے، چھوٹی سی مثال لے لیں، 10 روپے کا نوٹ تھا، جعلی تھا یا پھٹا ہوا تھا، نہیں چل سکتا تھا، جا کے دکان پہ چلا آئے، جرم کیا، حرام کھایا، حرام کام کر کے آئے. اب آ کے دوسروں کو اس کے اوپر گواہ بنا رہے ہیں، میں جی یہ کام کر کے آیا ہوں، بڑا کمال کیا ہے میں نے، بڑا تیر مارا ہے. تو بھائی یہ جو تیر مار کے آئے انہیں ایک تو گناہ کیا، اب بجائے اللہ کی سے توبہ کرنے کی بجائے اپنے اس گناہ پر لوگوں کو گواہ بھی بنا رہے ہو. حالانکہ توبہ کی نشانی تو یہ تھی کہ انسان اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں پر خود پردہ ڈال دیتا ہے. ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ہاں تو آج کل گناہ کو ایک جو نا فخر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. پھر توبہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ کسی گناہ کو برا جانا جائے، فوراً ترک کر دیا جائے، اس پہ نادم ہوا جائے، جو گناہ ہو گیا تھا اس کی تلافی کی جائے. کیسے تلافی کی جائے گی؟ یہ چیز یاد رکھیں کہ گناہوں کی توبہ کی کئی صورتیں بنتی ہیں، ایک ہی طرح سے ہر گناہ کی توبہ نہیں ہوتی. ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ کوئی شخص حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا تو وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، گویا تو اس کے سب گناہ ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے، سب گناہ ختم نہیں ہوتے. روایت موجود ہے لیکن روایت کے ساتھ دیگر روایات بھی ملانی پڑیں گی. یاد رکھیں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. لوگوں کے حقوق، کسی کا مال کھایا تھا، 1 روپیہ کسی کا کھایا تھا، اور یہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ لکھنے کے لیے کسی سے پین لیں گے تو دوبارہ واپس ہی نہیں کریں گے، حرام ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. حقوق العباد میں کسی کو ستایا تھا، ہمسائے کو ستایا تھا، کسی کو تنگ کیا تھا، جو کچھ بھی حقوق العباد میں آتا ہے وہ تمام معاملات وہ معاف نہیں ہوتے توبہ سے بھی. فرائض معاف نہیں ہوتے توبہ سے. نمازیں چھوڑ دی تھیں، روزے چھوڑ دیے تھے، کبھی ساری زندگی زکوٰۃ ہی نہیں دی، اب وہ کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے پچھلی نمازیں ساری معاف ہو گئی. ایسا نہیں ہے. روزے معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے. یہاں لوگوں سے پیسے لے کے کھائے ہوئے تھے، ادھار کھایا ہوا تھا، حرام کھایا ہوا تھا، میں جی اب حج کر کے آ گیا ہوں تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ایسے گناہوں جو فرائض میں آتے ہیں نا، حقوق العباد بھی فرض ہے اور نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ بھی فرض ہے. فرائض کی تلافی کرنی ہوگی، قضا نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، اور جس کا حق کھایا تھا اگر تو پتہ چل سکتا ہے جس حد تک ممکن ہے، اب 100% ممکن ہے کسی انسان کو یاد بھی نہ ہو، تو جس حد تک ممکن ہے لوگوں کو ان کا مال واپس کرے. کسی کی بے عزتی کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، اس سے معافی مانگے. کوئی فوت ہو گیا ہے، اب معافی نہیں مانگی جا سکتی یا اس کا حق لوٹایا نہیں جا سکتا، اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اب پھر فقہا نے فرمایا کہ اس کے حق میں دعا کرے، کہ یہ اس کے حق میں دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا مقام دے گا. تو پھر روایات میں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر ان کا حق ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دوسرے بندے کو راضی کر دے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص آئے کہے گا یا اللہ اس کا میرے اوپر یہ حق تھا، مطلب اس نے میرے اتنے پیسے دینے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کی توبہ بھی چونکہ قبول ہو گئی تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مخلص بھی تھا حق لوٹانے میں، مال کھانے کے مطلب توبہ پر وہ پکا تھا، اس نے پکی توبہ کی تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کا حق ہوگا اس کو اپنی طرف سے جنت کے درجات دے دے گا. تو جب جنت ملے گی تو وہ شخص بخود راضی ہو جائے گا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے راضی کر دے گا. لیکن انسان پر پھر بھی لازم ہے کہ جب تک زندہ ہے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہی توبہ کی نشانی ہے.
باقی جو گناہ ہیں مثال کے طور پہ جھوٹ بول لیا تھا، شراب پی لی تھی، تو اب ان سے توبہ کریں اور رجوع کریں اور دوبارہ گناہ نہ کریں۔ اور یہ چیز ایک چیز یاد رکھیں کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا بسا اوقات حرام ہے اور بسا اوقات کفر ہے۔ کفر حرام اس طرح سے کہ کوئی ایسا گناہ کیا کہ جو کبیرہ نہیں تھا یا اس پر وعید نہیں آئی تھی یا تواتر نہیں تھا تو اس نے حرام کام کیا، کہ گناہ کو اس نے ہلکا سمجھ لیا۔ اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کیا جو فرائض میں سے تھا یا حرام کاموں میں سے تھا، اب اس نے وہ گناہ کیا اور اب یہ سوچ کے کیا کہ خیر ہے یار توبہ کر لیں گے، اس کا یہ گناہ کرنا ویسے تو حرام تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، اب کفر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ وہی نماز والی بات مثال لے لیں کہ ایک شخص کو کہا گیا بھائی نماز پڑھیں، اس نے کہا معاذ اللہ کہ نہیں پڑھتا، جی خیر ہے یار توبہ کر لیں گے، اگلے سال یہ حرام مال نہ کھاؤ یار، خیر ہے اگلے سال حج کرنے جائیں گے معاف ہو جائیں گے، حج تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، بہرحال یہ جملہ بول کے وہ دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو گیا کہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو یا اللہ کی فرض کردہ چیز کو اس نے اتنا ہلکا لے لیا اور توبہ کا ایک مذاق بنا کے رکھ دیا کہ مطلب جو چاہے دل میں آئے کرتے جائیں اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ ایک بار سوری بول دیں تو بس سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو توبہ کو بھی ہلکا لے لیا اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کے احکامات کو بھی اس نے بڑا ہلکا لے لیا، تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا کہ اس نے قرآن کو اللہ کے حکم کو بہت ہلکے انداز سے لیا۔ اب توبہ کیسے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے۔ ندامت، پھر حضور نے فرمایا ندامت، نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ گناہ کی توبہ ہے۔ اور پھر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جتنے مرضی گناہ ہوں اگر انسان توبہ کرے تو رب معاف فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم خطائیں کرو، اتنی خطائیں کرو کہ آسمان بھر جائے، انسان غلطیاں کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب اللہ نے دل میں احساس پیدا کیا، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اب یار کیسے کس منہ سے توبہ کرو، حضور نے فرمایا پھر بھی توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی تو وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، سوائے غرغرہ کی توبہ کے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ غرغرہ کہتے ہیں اس وقت کو جب انسان کو اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ اب مرنا ہی مرنا ہے، ایسی بیماری لگ گئی یا سانس اکھڑ رہا ہے جیسے فرعون نے کی تھی، قرآن پاک کی آیات ہیں، ڈوب رہا تھا، پتہ ہے یار ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، تو کہتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب ایمان لانا قبول نہیں ہے، اب توبہ قبول نہیں ہے، جب موت سامنے آ گئی اب توبہ کی تو اب قبول نہیں ہے، کہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ غرغرہ موت، جب سانس اکھڑنے لگے، موت کا یقین ہو جائے، اس سے پہلے پہلے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد کی توبہ یا اس وقت کی توبہ جو ہے نا وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیات کو فروخت مت کرو، مت بیچو،
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ حق کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ بالباطل باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ حق کو تم چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم اس حق کو جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بے شک ضرور نماز دشوار ہے سو ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے والے. بہت مشکل ہے نماز پڑھنا لیکن سوائے اس شخص کے جس کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلی آیت جو ہم نے پڑھی بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی. میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ. یا جیسے ہم عربی میں بولتے ہیں نا عبداللہ اللہ کا بندہ تو عبداللہ کا اسرائیلی یا عبرانی زبان میں اس کا لفظ بنتا ہے اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اور یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب. تو یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. بہت عبادت گزار تھے. انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. قرآن پاک نے خود بھی تو فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو کبھی شمار نہیں کر سکتے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کو کون سی نعمتیں یاد دلائیں گے؟ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو نا جو میں نے تم پر نازل کی ہیں جو میں نے تمہیں دی ہیں. کون سی نعمتیں تھیں؟ ایسی خاص نعمت کون سی تھی جس کا اللہ نے ذکر کیا؟ تو وہ ایک خاص نعمت تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت عرصے بعد آل فرعون سے نجات دی. اچھا فرعون یہ چیز یاد رکھیں کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے یہ عہدہ ہے. جیسے ہمارے یہاں صدر یا وزیر اعظم ہے نا اس طرح فرعون عہدہ ہے. شاہ مصر کو کہا جاتا تھا اور تاریخ پھر بھری پڑی ہے مختلف کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے لیکن یہاں تک بھی ہے کہ شاید کوئی 33,000 فرعون گزرے کچھ 5,000 فرعون گزرے یا 3,000 گزرے. بہرحال جتنے بھی گزرے فرعون کوئی ایک نہیں تھا. اور قرآن پاک میں بھی ایک فرعون کا ذکر نہیں ہے 2 فرعونوں کا ذکر ہے. ایک فرعون وہ جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی. دوسرا فرعون وہ جو ڈوبا ہے وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل میں اس کا نام بھی دیکھ لیں گے. تو فرعون ایک عہدہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عہدے کا ذکر کیا کہ آل فرعون سے تمہیں نجات دی اپنا ملک دیا. بنی اسرائیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا. بہت سارے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ 70,000 انبیاء آئے بنی اسرائیل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنت سے کھانا اتارا من و سلوہ اتارا. ایک ایک پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. توریت کا امین بنایا. اور توریت کا خاص کر اس لیے ذکر ہے کہ توریت میں آقا علیہ السلام کی بے شمار صفات کا ذکر ہے آپ کی نبوت کا حضور کی رسالت کا ذکر ہے. تو اب یہ نعمتیں دی گئی تھیں. اب یہ چونکہ ان کے آباء و اجداد کو دی گئی تھیں آقا علیہ السلام کے دور کے یہودیوں کو تو نہیں تھی نا اسرائیلیوں کو یا بنی اسرائیل جو تھے. نعمتیں تو اس وقت ملی تھی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے لیکن چونکہ ان کا نسب تھا اور انہیں اسی کے اوپر فخر تھا اور آج تک یہودی اسی کے اوپر فخر کرتے آ رہے ہیں تو انہیں انہی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں دی گئی ہیں خاص فضیلت جو تمہیں دی گئی ہے. تو انہی نعمتوں کا یاد کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے.
اور پھر ان کی بقا کی طرف ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نعمتیں یاد کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، پھر رب بھی تمہارا وعدہ پورا کرے گا۔ اب وہ کون سا وعدہ ہے؟ نعمتیں تو یاد کروا دی، وہ وعدہ یہ کہ تم سے توریت میں وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی محمد رسول اللہ آئیں گے اور یہودی عیسائیوں سے زیادہ، نصرانیوں سے زیادہ حضور کو جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں، بس ایک ضد ہے کہ نہیں ماننا۔ توریت میں آقا علیہ السلام کا ذکر تھا، وہ جانتے تھے، بلکہ یہودی کئی ان کے پرانے لوگ راہب وہ خود آ کے آباد ہوئے مدینہ منورہ میں 100 سال پہلے کہ شاید ہماری آنے والے ہم چلے جائیں گے، لیکن جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہماری نسل یہاں پر آباد ہوگی اور وہ ان کا کلمہ پڑھ لے گی۔ ورقہ بن نوفل بھی توریت کے بہت بڑے عالم تھے نا، جن کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کو لے کر گئی تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ گویا کہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے جو ہے نا آقا علیہ السلام کو نبی مان لیا تھا۔ توریت کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہودی سب جانتے تھے، توریت میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ موجودہ تورات بھی اگر آپ کو کہیں سے ملے اولڈ ٹیسٹامنٹ بائبل کا، تو وہ دیکھ لیں، اس میں آقا علیہ السلام کے بارے میں روایات اور ایسی چیزیں آ جائیں گی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تو میں جنت عطا کر دوں گا۔ لیکن یہودیوں نے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں سے بہت ساروں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ فرمایا نا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے قرآن اسی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ کئی ہمارے بیچارے جو ہے نا وہ جدید ٹیڈی ٹائپ ڈبہ بیگ لوگ جو ہیں، جو شاید قرآن کو اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ یہاں سے لے آتے ہیں، دیکھیں جی قرآن نے بھی توریت کی تصدیق کی ہے تو اس کا مطلب ہے توریت میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت کا مقصد یہ نہیں ہے، اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہودیوں نے جو تحریف کر دی تھی توریت کے اندر، قرآن اس کو سچ کہہ رہا ہے۔ قرآن توریت کی جو حقیقت ہے نا اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اس میں انبیاء کے سابقین کے جو صحیح واقعات ہیں علماء یہود کے پاس موجود ہیں، عدل و انصاف کے حکم ہے، بے حیائی کے کاموں سے ممانعت ہے۔ اب مطلب وہ ساری چیزیں جو تمہارے ہاں موجود ہیں پہلے سے، تو قرآن بھی تو اسی کی تصدیق کر رہا ہے نا۔ تمہارے ہاں آخری نبی کا ذکر موجود ہے، قرآن اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ مقصد ہے اس آیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب یہ چیز یاد رکھیں کہ شریعت ہر نبی کی، ہر رسول کی الگ ہوتی ہے، دین بنیادی طور پہ نہیں بدلا، عقیدہ نہیں بدلا، توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک ایک ہی ہے۔ رب کی صفات پر ایمان لانا اسی طرح سے ہے، قیامت پر ایمان لانا اسی طرح سے ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، سب کچھ اسی طرح سے ہے۔ جو فقہی مسائل ہیں نا، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیگر مسائل ہیں فقہ کے یا نماز روزہ کے یا زکوٰۃ کے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی فرمائی۔ اس دور کے لیے کچھ اور تھا، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے نماز اور تھی، ہمارے لیے اور ہے۔ تو ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ حدیث اس بات کی تصدیق کر دے گی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے ساری، کہ قرآن موجودہ توریت کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ تم ان سے کسی باطل کی مطلب ان سے سوال کرو گے تو کسی جھوٹی بات کی تصدیق کر دو گے یا حق کی تکذیب کر دو گے۔
بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کچھ اور جائز نہ ہوتا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب یہ حدیث پاک خاص میرا پڑھنے کا ایک مقصد بھی ہے کہ ہمارے ہاں مجھے بھی بسا اوقات ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، ہمارے ہاں جو ایسے مسلمان نا ہمارے بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں، جن کو نا تھوڑا سا وہ جدید بننے کا شوق ہے کہ یا پتہ نہیں اپنے آپ کو زیادہ دانشور کہلوانے کا شوق ہے، وہ کبھی اپنے سٹیٹس پر یا اس طرح کی چیزوں پر سوشل میڈیا پر بائبل کی کوئی آیت، اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت کی کوئی آیت، زبور کی کوئی آیت، وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو اس چیز سے منع کیا تھا۔ ہمارے پاس وہ قرآن آ گیا اور قرآن اور حدیث چھوڑ کے بائبل کی ایک آیت پیش کرنا کسی بھی معاملے پر، کسی حسن سلوک پر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ حضور نے منع کر دیا کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، بات ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب لے کر آئے اہل کتاب سے، حضور کے پاس بیٹھ کر وہ پڑھنے لگے۔ حضور غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اے ابن الخطاب، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو دین میں لایا ہوں یہ صاف صاف دین ہے، جب تم ان سے مطلب اہل کتاب سے کوئی سوال کرو گے تو تم کو سچی خبر دیں گے، کسی وجہ سے تم اس کا جھوٹ، اس کا انکار کر دو گے، معاذ اللہ اللہ کی کسی بات کا انکار ہو جائے گا، جھوٹی بات دو گے تو ممکن ہے تم تصدیق کر بیٹھو گے، ایمان ضائع کر لو گے۔ تو فرمایا، پھر حضور نے فرمایا اگر موسیٰ اب زندہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ ہاں ایسے لوگوں کو اجازت ہے جو تقابل ادیان پڑھتے ہیں یا مناظرہ کرنے کے لیے یا اہل کتاب پر حجت قائم کرنے کے لیے توریت پڑھ رہے ہیں یا بائبل پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد اب وہ خاص علماء جن کی فیلڈ یہ ہے یا جن کا کسی مثال کے طور پہ ہندو سے یا سکھ سے یا عیسائیوں سے یہودیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر ان پر حجت قائم کرنے کے لیے پڑھنا جائز ہے، ادروائز عام شخص کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو مت بیچو بہت تھوڑی قیمت کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تو کیا قرآن پاک پڑھنے کی یا پڑھانے کی یا دین کے معاملات کی اجرت لی جا سکتی ہے؟ اس مسئلے کو میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہمیں بسا اوقات کئی بار سننے کو ملتا ہے اور میں بھی سنتا رہتا ہوں کئی بار لوگوں سے بھی، یہ دیکھیں جی علماء تو دین بیچتی ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، آیت کا یہ مصداق شرعاً حقیقتاً ہے ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہودی کیا کرتے تھے۔ امام طبری نے روایت لکھی ہے کہ یہودیوں کے پاس جو کچھ وہ کرتے تھے نا، تو ان کی کتاب میں اور آیات میں جو توریت کے اندر ان کے پاس علم موجود تھا وہ اس کو چھپاتے تھے۔ چھپاتے کیوں تھے؟ لوگوں سے نذرانے لینے کے لیے، لوگ ان کی مدد کرتے تھے، وہ راہب تھے، بڑے بڑے مطلب جیسے علماء ہیں، یہودیوں کے جو بڑے علماء تھے، مخاطب ان کو کیا گیا کہ وہ آقا علیہ السلام کی صفات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو چھپاتے تھے۔ ایسا موقع نہیں تھا کہ اس طرح سے پبلشر ہوں اور کتاب ہر ایک کے پاس موجود ہو، اس دور میں تو کتابیں کسی کسی کے پاس موجود ہیں، تو وہ حضور کے ذکر کو چھپا لیتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل کر دیا، یہ تو مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے، تو ان کی تو دکانداریاں انہی نذرانوں پر اور ہدیوں پر اور جو وہ ان سے رقم لے رہے تھے اس پر چلتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا جو ہے نا وہ سکول اسی پر چل رہا تھا، لوگوں کی پیسوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس توریت میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جس کے بدلے میں تم چھپا کر لوگوں سے نذرانے لیتے ہو، تو ایسا نہ کرو کہ تم اللہ کی آیات کو بہت تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔
تو پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، مسلمانوں کے لیے نہیں، اور یہودیوں کے لیے بھی ان کے لیے جو اپنی توریت کی آیات کو چھپاتے تھے اپنے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، کہ ان کے اسکول یا ان کا مدرسہ یا ان کا جو بھی ادارہ ہے وہ اس چیز پر ہی چل رہا ہے، انہی پیسوں پر۔ اگر لوگ چلے گئے پیسے نہیں دیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اب مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھا رہا ہے قرآن پاک، نماز پڑھا رہا ہے یا دین پڑھا رہا ہے تو اس کا اجرت لینے کا حق ہے، حضور نے خود مقرر کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ پھر بے شمار اور بھی حدیث ہیں کہ امامت کی، اذان کی اور ان چیزوں کی روایات موجود ہیں۔ خلفائے راشدین نے خود جب ولی بنے، خلیفہ بنے، امامت کرواتے تھے۔ آج کل کے صدر وزیر اعظم کی طرح تو تھے نہیں کہ امامت بھی، خطابت بھی اور جمعہ بھی اور باقی معاملات بھی، قضاء اور عدالت کے معاملات بھی خلیفہ کی ہی ذمہ داری تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی تو وہ امامت بھی کروا رہے ہیں تو اس کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اس کا وہ جو ہے وظیفہ بیت المال سے وہ لے رہے ہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے جو علماء نے خلاصہ نکالا ہے، وہ یہ خلاصہ اگر ہم ایک جملے میں اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص عبادات پر یا ان معاملات پر، نماز پڑھانے پر، قرآن پڑھنے پر یا پڑھانے پر، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں جو رقم لے رہا ہوں اسی کی اجرت لے رہا ہوں، تو انہوں نے علماء فرماتے ہیں کہ گمان غالب یہ ہے کہ اس کو آخرت میں اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک قاری کو لایا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو قرآن پڑھا تھا۔ اللہ فرمائے گا تم نے تو لوگوں کے لیے پڑھا تھا، شہرت کے لیے پڑھا تھا، وہ تمہیں مل گئی۔ اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، کیا کیا؟ یا اللہ تیری بارگاہ، تیرے راستے میں جان دے دی تھی۔ اللہ فرمائے گا وہ تو لوگوں کے لیے دی تھی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مقصد ہی اجرت بنا لے، دین کو سامنے رکھ کے مقصد ہی پیسہ کمانا بنا لے، تو اس کو پھر آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ اپنا وقت دے رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ میں جو وقت کی پابندی کر رہا ہوں، مسجد سنبھالی ہوئی ہے یا ادارہ چلا رہا ہے یا لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے یا قرآن اور حدیث کے مطلب لکھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، جو بھی اس طرح کے دین کے معاملات کر رہا ہے، اب پیٹ تو اس نے بھی پالنا ہے، کھانا تو اس نے بھی ہے، گھر تو اس نے بھی چلانا ہے۔ اب اگر وہ اس وقت دینے کی یا اس وقت کی پابندی کا معاوضہ لے رہا ہے تو اس کے لیے وہ دنیا میں وہ معاوضہ بھی جائز ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی بھی امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اجر عطا کرے گا کہ اس کے اوپر صحابہ کرام کا عمل موجود ہے کہ انہوں نے بھی یہ کام کیا اور سب نے کیا۔ اب اس سے اگلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اب وہ یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ کہتے تھے یہودیوں میں سے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں اور یہ حق تھا کہ آقا علیہ السلام تو موجود ہیں، ان کے سامنے موجود ہیں، تو وہ اس حق کے ساتھ اپنی باطل تعویلیں بھی ملا دیتے تھے۔ مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آخری نبی تو ہیں، بعض یہودی اس وقت کے یا راہب، بھئی ٹھیک ہے یہ آخری نبی تو ہیں لیکن یہ ہمارے لیے نہیں آئے۔ ایسا کیوں؟ اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ حضور سے پہلے تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ خاص امتوں کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے یا خاص جگہ کے لیے آئے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کی طرف، پورے لوگوں کی طرف، تمام نسلوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس کا ذکر قرآن ان کے پاس توریت میں اور انجیل میں، بائبل میں موجود تھا، لیکن وہ اس کو حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، لیکن باطل کے ساتھ کیسے ملاتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ آخری نبی ضرور ہیں لیکن یہ ہماری طرف نہیں آئے، یہ ہمارے لیے نہیں آئے، یا ان پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، ہم الگ قوم ہیں۔ تو اس طرح کی باطل تعویلیں کرتے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔
جو حق ہے لوگوں کو وہ بتاؤ. اور دوسرا اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حق سے مراد توریت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور باطل سے مراد وہ تمام تحریفات ہیں جو ان کے راہب اور ان کے لوگ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے، اندر ایڈیشن کر دیتے تھے کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی، ساتھ دو اپنی بھی جوڑ دی. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اللہ کے نبی کی نبوت کو بھی نہ چھپاؤ، آخری نبی کی رسالت کو بھی نہ چھپاؤ، اور اپنی باتیں بھی، اپنا باطل اور اپنا جھوٹ جو ہے نا وہ بھی اللہ کے حق کے ساتھ نہ ملاؤ. اس کو یہ نہ کہو کہ یہ بھی حق کی ہے. اب اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اچھا اس آیت سے ایک اور ہمیں حکم جو عام عوام کے لیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ جو واقعات جتنے بھی آئے نا ہسٹری کے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی درس تو ہے. تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی جاننے والے پر، جب انسان کوئی مسئلہ جانتا ہو، کسی چیز کا عالم ہو، تو اس پر حق کو ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے اور چھپانا حرام ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کے سامنے کوئی بندہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، اب اس کو بتا سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ بھئی موقع ایسا ہے کہ اگر بتایا تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن ایسا موقع ہے کہ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام غلط کیا ہے. اب اگر نہیں بتایا تو نہ بتانے والے نے حرام کیا اور یہ گناہگار ہوگا. اور پھر خاص طور پر جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں مسئلہ بتا دیں، اب اگر وہ نہیں بتاتا، جان بوجھ کے اللہ کے دین کو چھپاتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی. مطلب جان بوجھ کے حق نہیں بتایا، لوگوں کو سچی بات نہیں بتائی. اب اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز کی طرف ہم اگلی آیات میں جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں پر اس کی تفصیل دیکھیں گے، اس کے واجبات بھی اور مستحبات وغیرہ بھی. زکوٰۃ کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں. زکوٰۃ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے زکوٰۃ کا کہ پاک ہو جانا، بڑھنا، زیادتی ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، کسی چیز کا پاک ہو جانا، یہ مطلب اس کے لغوی معنی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا تزکیہ قلب، دل کا پاک ہو جانا، تو یہ ایک طرح سے نا اس کا لغوی معنی ہے. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ اور آزاد شخص پر فرض ہوتی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم گروہ پر لازم نہیں ہوتا. ہر شخص اپنی جگہ پر جواب دہ ہے. مثال کے طور پر نماز فرض ہے تو یہ نہیں کہ گھر کے کسی ایک بندے نے نماز پڑھ دی تو سب کی نماز ادا ہوگی، سب کو الگ الگ پڑھنی پڑے گی. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح قربانی ہے. زکوٰۃ دینی ہے، ممکن ہے شوہر پر فرض ہو، بیوی پر فرض نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر پر زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو. کہ اکثر ہوتا ہے کہ بیویاں امیر ہوتی ہیں کہ زیورات ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا کوئی اور چیز ہے، یا بیوی کا جہیز کا جتنا بھی سامان ہے وہ بھی شرعی طور پر بیوی کی ہی ملکیت ہے. وہ اپنی محبت میں جو کچھ مرضی کہے یہ ہمارا مال ہے، شریعت یہی کہے گی کہ یہ عورت کا سامان ہے، عورت کی ملکیت ہے. اسی طرح جو زیورات ہیں یا کوئی اور بینک بیلنس ہے یا کوئی جگہ ہے، زمین ہے، کوئی مکان ہے، اگر وہ بیوی کے نام ہے یا جو بھی، اگر وہ صاحب نصاب ہوتی ہے تو ممکن ہے اس پر زکوٰۃ ہو، شوہر پر نہ ہو. ممکن ہے شوہر پر ہو، بیوی پر نہ ہو. ممکن ہے ماں باپ پر زکوٰۃ لازم نہ ہو لیکن بیٹے پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو. تو زکوٰۃ گھر پر یا فیملی پر نہیں ہے، ہر شخص پر اپنی الگ الگ ہے. ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. دوسرا، نصاب کے مطابق نصاب پر 1 سال گزر گیا ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو. حاجت اصلیہ کہتے ہیں کہ بیوی بچے اور بوڑھے ماں باپ لڑکے کے لیے،
ان کے کھانے پینے، علاج، کپڑے، رہائش وغیرہ کے اخراجات سے زیادہ رقم ہو اور اس پر پورا سال. اچھا یہ چیز اب ذہن میں رکھیں، شریعت میں صرف دو چیزوں میں سورج کا دخل ہے، نماز میں اور روزے میں. نماز پڑھنی ہے سورج کو دیکھ کے، روزہ رکھنا ہے اور کھولنا ہے سورج کو دیکھ کے. اس کے علاوہ شریعت میں جہاں بھی مہینے کا ذکر آئے، سال کا ذکر آئے، وہاں پر مراد قمری مہینہ ہوتا ہے، عیسوی نہیں. چاند کا سال مراد ہوگا، اور وہ عموماً دوسرے سال سے تقریباً 10 دن کا فرق ہوتا ہے. اب اس بات پر بھی اتفاق ہے. زکوٰۃ کا مزید مسائل بھی پھر آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس پر اب علماء نے جو کہا کہ زکوٰۃ کب ہوگی، 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو. حدیث پاک میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے الفاظ ہمیں اس طرح سے نہیں ملتے، لیکن جو روایات میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ 200 درہم یا 5 اوقیہ چاندی، تو یہ پھر تقریباً 52.5 تولے بنتی ہے. اسی طرح سونے کے بارے میں آتا ہے 40 دینار یا 20 مثقال، تو وہ اب جو اس وقت کا وہ پیمانہ تھا 20 مثقال کا یا 40 دینار کا، تو وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، تو اس لیے 7.5 تولے کہا گیا. اور پھر فرمایا کرنسی نوٹوں اور مال تجارت وغیرہ جو ہے، جیسے ہمارے ہاں تو اب آج کل نوٹ ہے نا، اب کسی بندے کے پاس نوٹ ہے تو کیا کریں، تو نوٹوں کو ہم چاندی پر محمول کریں گے کہ چاندی کی جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی، کرنسی نوٹ اس چاندی کے تابع ہوں گے، اس کے مطابق کریں گے. اب زکوٰۃ کا میں نے آپ کو کہا تھا مختصر سا ماڈل دیکھ لیں گے، پھر تفصیل آگے جہاں آئے گی وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ. اسلام کا زکوٰۃ کا ماڈل کیا تھا؟ میں ایک چھوٹا سا جملہ اگر آپ کو کہوں، ناراض نہیں ہونا ہے. 70 سال سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں پاکستان میں، زکوٰۃ کے ادارے بھی بن رہے ہیں، ہسپتال بھی بن رہے ہیں، پناہ گاہیں بھی بن رہی ہیں، یا دارالعمان بھی بن رہے ہیں، غریبوں بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے جو ہے نا وہ رہائشی ادارے بھی بن رہے ہیں، کھانے پینے کا بھی سسٹم ہو رہا ہے. 70 سالوں میں ایک بھی غریب اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا. 70 سالوں سے ایک بھی بیوہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکی جو غریب ہو. 60-70 سالوں میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی زکوٰۃ آئی ہے، اربوں خربوں روپے، بلڈنگیں بن گئیں، لینے والوں نے گاڑیاں تک خرید لیں، لیکن غریب کو کیا ملا؟ 5-6 وقت کی روٹی بس. زکوٰۃ کا مقصد یہ نہیں تھا، نہ ہی زکوٰۃ ایسے ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ کا یہ اسلامی ماڈل تھا. زکوٰۃ سامنے والے کو مالک بنانے کا نام ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس شخص کو اس رقم کا مالک بنا دیں. اور پھر ہمارے ہاں جو یہ کنسیپٹ آ گیا نا کہ شاید 10,000 روپے زکوٰۃ دینی تو 100 بندوں کو 100 روپیہ دے دیں، زیادہ ثواب ملے گا. کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے، زکوٰۃ کا ہی ثواب مل رہا ہے. یہ ایک من گھڑت سی بات ہے، شاید ڈبل ثواب ہوگا تو ٹرپل ثواب ہوگا، کوئی ڈبل ٹرپل ثواب نہیں ہوتا. بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ کم از کم ایک تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اگلے 2-3 سال بعد وہ معاشرے کو دینے والا بن جائے. آپ ذرا تصور کریں، ہمارے سالانہ آپ کبھی گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کتنی زکوٰۃ جاتی ہے اداروں کو، ویلفیئر کے اداروں کو، ویلفیئر کے ہاسپٹلس کو، مختلف اداروں کو کتنی زکوٰۃ جاتی ہے. اتنی زکوٰۃ میں سالانہ ہم لاکھوں خاندان پاؤں پر کھڑے کر سکتے ہیں، اور ایسے کھڑے کر سکتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال بعد وہ خاندان زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں گے. یہی زکوٰۃ کا ماڈل تھا، یہی زکوٰۃ کا مقصد تھا. اور اسی ماڈل کی وجہ سے، اسی ماڈل کے سبب 100 سال گزرا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال ظاہری ہوتا ہے 10-11 ہجری میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور مبارک جو ہے یہی 110-111 ہجری ہے. تو 100 سال کے اندر اسلامی ریاست، 7 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ریاست، ہم سنتے رہتے ہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. آخر کیا تھا؟ یہ ماڈل تھا جو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. ہم نے زکوٰۃ کو بھی وہ ایک طرح سے نا ڈرامہ بنا لیا ہے. تو کوشش کریں کہ جب زکوٰۃ دیں تو
کسی کو مالک بنا کے دیں، بجائے اس کے کہ اس کو روٹی کھلانے کے، اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کی، اپنی تصویر کے لیے اس کو زکوٰۃ دینے کی بجائے نا اس کو مالک بنائے، کہ وہ خود مالک بنے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، معاشرے کے اندر وہ کھڑا ہو۔ پھر آگے زکوٰۃ کے جہاں مسائل آئیں گے پھر اب ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اب یہاں پر رکوع کرنے والوں سے یا جماعت کے اندر عام طور پہ تو مردوں کو ہی حکم ہے، نماز بھی مطلب جماعت کے ساتھ مرد ہی پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ افضل بھی ہے۔ اب ہم نے جو خاص طور پہ ڈسکس کرنا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عورتوں کی امامت کو ڈسکس کریں گے، جو ہمارے ہاں عام طور پر یہ مسئلہ بہت پوچھا بھی جاتا ہے، بحث بھی کی جاتی ہے بہت ساری۔ جماعت کروانے کے لیے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ 3 بندے اگر ہوں تو وہ جماعت کروا سکتے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح سے۔ عورتوں کی جماعت پر علماء کا اختلاف ہے، 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک؟ اس پر احادیث موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں آخر میں آپ کو اپنا نظریہ بھی دے دوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ورقہ سے ملنے حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضور نے ان کے لیے مؤذن مقرر کیا تھا جو ان کے لیے اذان دیتا، حضرت ام ورقہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی، جماعت کرواتی تھی، اور ام ورقہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہیدہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر یہ حضور کے وصال ظہری کے بعد ان کے حضرت ام ورقہ کے غلام نے جو ہے نا وہ ان کو شہید کر دیا تھا، تو حضور نے اپنی زندگی میں ان کو فرما دیا تھا یہ شہید ہے، اور حضور فرماتے ہیں چلو شہیدہ کے گھر چلیں اور اس کی زیارت بھی کر لیں گے، اس کو دیکھ بھی لیں گے اور وہاں سے مطلب مل آئیں گے۔ تو وہ جو تھی وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی جماعت کروایا کرتی تھی، نماز پڑھاتی تھی۔ اسی طرح سنن کبریٰ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کرتی تھی، ان کے وسط میں کھڑی ہوتی تھی، مطلب یہ کہ 4 عورتیں کھڑی ہیں، 5 عورتیں کھڑی ہیں، جماعت کروانا چاہتی ہیں، تو عورت جو امام ہوگی وہ ان سے آگے کھڑی نہیں ہوگی جیسے مردوں کا امام کھڑا ہوتا ہے، وہ ان کی صف کے درمیان میں ہی، یوں سمجھے صرف ایک بالش آگے تھوڑا سا بڑھ کے آگے کھڑی ہو جائے گی، مطلب یہ کہ جہاں پر باقی عورتوں کا پنجہ ہو نا، انگلیاں ہو، وہاں پر اس کی ایڑیاں آ جائیں بس، باقی وہ صف کے درمیان میں ہی اسی طرح سے کھڑی ہوگی اور جماعت کروائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کروائی اور درمیان میں کھڑی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت عورتوں کی امامت کرے اور ان کے درمیان میں کھڑی ہو۔ اب اس کے اوپر پھر علماء کی مختلف آراء ہیں، بعض نے فرمایا کہ ایسے امامت کروانا جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے یا خاص وقت کے لیے تھا۔ البتہ یہ 100% ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی، عورتوں پر ویسے بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، آقا علیہ السلام کی منشا، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے جبکہ مردوں کے لیے فرض ہے، عورتوں پر تو جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ جمعہ کی امامت نہیں کروائے گی، باقی نمازوں کی یا نوافل کی وہ امامت کروا سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر جو خلاصتاً اگر میں آپ کو کہوں، جو علماء نے اختلاف بھی بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی آئی، حضرت ام ورقہ کی روایت بھی آئی، اور باقی علماء نے بھی، مطلب امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی، سب کی اپنی اپنی آراء، لیکن خلاصہ جب ہم نکالیں تو وہ پھر یہی ہے کہ اس کو عادت نہ بنائیں عورتیں، بہتر تو یہ تھا کہ کاش مسجدوں تک جاتی رہتی، لیکن اب چونکہ خاص طور پہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں اب وہ نہیں رہا سسٹم، عرب میں ہے کئی جگہ پر یہ عورتیں مسجد میں جاتی ہیں، لیکن اگر اس کو عادت نہ بنائیں، اگر کبھی اکٹھی ہو گئی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو نماز پڑھ لیں۔ جن علماء نے مکروہ کہا ان کے مراد مقصد یہی ہے کہ وہ اس کو عادت نہ بنا لیں، کہ مطلب یہ نہ ہو جائے کہ مسجد کا حکم اٹھ کے نہ وہ گھر کے اندر آ جائے۔ باقی روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہا کانت تؤذن وتقیم وتؤم النساء وتقوم وسطهن،
نماز پڑھاتی تھیں، اقامت کرتی تھیں، صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں، عورتوں کی امامت کرواتی تھیں۔ تو عورتوں کے لیے اس طرح سے امام بننا رمضان وغیرہ میں، تراویح میں، یا بسا اوقات فرض نمازوں میں یا نوافل نمازوں میں امام بننا، امامت کروانا شرعاً جائز ہے، اور اس کے اوپر فقہا کی آراء کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں سر۔ باقی اگر بحث پڑھنی شروع کریں گے تو اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ پورا گھنٹہ چاہیے ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو شافیہ کی، مالکیہ کی، حنابلہ کی اور حنفیہ کی جو رائے آخری خلاصہ نکلے گا وہ یہی کہ عادت نہ بنائیں۔ دوسرا، امامت کروا سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس سے منسوخ ہوتا ہو۔ بعض علماء جنہوں نے کہا نا کہ فلاں فلاں حدیث سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، ایسا منسوخ نہیں ہوتا کہ آقا علیہ السلام کی احادیث میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور نے یا صحابہ کرام نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی منع کر دیا ہو بالفرض۔ فقہا کی آراء ہے۔ اب ایک اصول میں بتا دوں، فقہا کی آراء پر حدیث مقدم ہوتی ہے۔ فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے، حدیث رسول میں نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے کہ امامت ہو سکتی ہے، ہاں صرف اتنا ہے کہ اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ رمضان شریف میں خاص طور پہ کروا رہی ہیں، بلا تکریہ بلا کراہت کروا سکتی ہیں امامت، کوئی حرج نہیں ہوگا ان کی امامت کروانے پر، وہ نماز پڑھا سکتی ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ان کی امام ان کی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، الگ سے کھڑی نہیں ہوگی جیسے مردوں کی امام کھڑی ہوتی ہے۔ اذان وغیرہ نہ دیں یا اس طریقے سے مطلب جس طرح مرد کرتے ہیں، یا مائک وغیرہ لگا کے یا اسپیکر وغیرہ لگا کے وہ کام نہ کریں۔ مردوں کی امامت نہ کروائیں، یہ نہ ہو کہ گھر میں مطلب کوئی مرد بچے ہیں تو ان کو پیچھے امامت میں کھڑا کر دیا، ایسا نہ ہو۔ تو عورتوں کی نماز کروائے، شرعاً جائز ہے، اس میں اس طرح کا جو ہے نا وہ کوئی حرج نہیں ہے، کروا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھے بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔